جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے ہر دن کے بدلے اور پورے 10 دنوں کے بدلے میں۔ اور کیا یہ اعتکاف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آیا یا ان سے پہلے بھی امت پہ لوگ جو تھے وہ رکھا کرتے تھے؟ ان کے بارے میں یہ قرآن پاک کی ایک واضح آیت مبارکہ ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ اعتکاف کی روایت جو ہے چلتی آ رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اگلی بات جو کرتے ہیں اس اعتکاف کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی خوبیاں جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن جو بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہے فرماتے ہیں اس کا ہر وقت نماز میں گزرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہر وقت نماز میں کیسے گزرتا ہے؟ نماز کے 5 وقت ہوتے ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 اوقات نماز کے جو مین فرض ہیں۔ فرمایا کہ نماز میں اس طرح گزرتا ہے جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اب وہ اعتکاف کرنے والا رہتا تو مسجد کے اندر ہی ہے، جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر فجر کے بعد اس کو ہوتا ہے کہ اب آگے ظہر کی نماز کا ٹائم آنے والا ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جب بندہ مومن کسی نماز کا انتظار کر رہا ہو، جتنی دیر اس کے اس انتظار میں گزرتی ہے وہ بھی اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اور انوار و تجلیات کی اس کے اوپر بارش ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر اگلی بات، یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے، ایک دن کے اعتکاف کے بارے کی کیا فضیلت ہے؟ جو لوگ زیادہ اعتکاف نہیں کر سکتے کسی مجبوری کے باعث ایک دن کا اعتکاف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دے گا۔ یہ اس کے بارے میں ہے جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ اب ایک دن کا اعتکاف کر لیا، اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کھود دیتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے 3 خندقوں کی جو ہے مقدار۔ اب رسول اللہ نے ساتھ ایک خندق کی مقدار بھی واضح فرمائی کہ ایک خندق کتنی بڑی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا اور ہر خندق جو 3 خندقیں ہوں گی ان میں سے ہر خندق، یعنی خندق سے سمجھانے کے لیے گڑھا کہہ لیں، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بات کر دیتا ہوں، گڑھا کہہ لیں، بڑا سا کھود دیتے۔ اور خندق کی لمبائی کتنی ہوتی یا چوڑائی مسافت کتنی ہوتی؟ فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی جتنی لمبائی ہے اتنی ایک خندق کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خندقیں کھود کے اس بندہ مومن کو جہنم سے دور کر دیا ہے جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ اور جو لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، نیت کے ساتھ اعتکاف کیا، فرماتے ہیں اس کو کیا اجر ملے گا اس اعتکاف کا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اس شخص کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ صرف 10 دن کا وہ پیکیج اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ میرا پیکیج کرو اور تمہیں جو ہے اتنا بینیفٹ ملے گا تمہارے گناہ۔ ہم جو یہ کرواتے ہیں موبائل وغیرہ کا پیکیج سے مثال لے لیں، ہم موبائل کا پیکیج کرواتے ہیں، اتنے کا لوڈ کروانا ہے تو اتنے آپ کو پیکیج مل جانا ہے، اتنی MBs مل جانی ہے، ادر نیٹورک بھی ملے گا، فلانا سارے معاملات ملتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے کہا تمہارے پاس 10 دن کا پیکیج ہے، یہ لگاؤ، ایک تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا اس کے اندر 3 خندقیں کھود دی جائیں گی، 10 دن کا کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر آپ نے صرف یہاں تک نہیں روکا کہ اس کو صرف جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے گا، گناہ معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ